سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی ہم گارنٹی دے دیتے ہیں یا ہم ایک آفر دے دیتے ہیں کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لوں گی, عمران خان کو علاج کروانے دیں الشفا اسپتال سے. اچھا یہ ایک آفر نہیں ہے, یہ ایک طرح سے وہ ایکسپوز بھی کر رہی ہیں کہ ایکچولی عاصم منیر کو پرابلم ہے عمران خان صاحب کے علاج سے. یعنی ایک طرح کا یہ طنز ہے, ایک طرح کا وہ سسٹم کو بے نقاب کر رہی ہیں. ان بہن بھائیوں نے پاکستان کے نظام کو جتنا ننگا کیا نا اتنا آج تک کوئی نہیں کر سکا. یا سوشل میڈیا کا دور ہے, ورنہ فاطمہ جناح کے پاس اگر سوشل میڈیا ہوتا تو وہ اس وقت کے جرنیلوں کے کپڑے اتار دیتی اور بتا دیتی کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے. اب یہ بہنیں اور یہ بھائی یہ بتا رہے کہ جناب اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا قانونی مسئلہ ہے, عاصم منیر کا معاملہ ہے, ذاتی معاملہ بنایا ہوا ہے اور ایک خوف ہے عاصم منیر کو. تو انہوں نے کہا جی کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں لیتی, میں یہ آفر دے دیتی ہوں. اچھا ہمارے کچھ چھوٹے دماغوں والے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ یہ سیریس بات ہو رہی ہے, بھئی عاصم منیر کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. اب یہ ظلم کے خلاف تو بولتے نہیں ہیں, یہ کبھی نہیں کہتے کہ عاصم منیر صاحب ظلم بند کر دیں, یہ کبھی نہیں کہتے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو گند لگاتار پچھلے 70 سال سے مار رہی ہے وہ اس کو اب بند کر دے, کیونکہ عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے اور بہت حد تک اب لوگ کھڑے ہو گئے. ماضی میں لوگ ایسے کھڑے نہیں ہوئے جیسے لوگ اب کھڑے ہو گئے, اور ایک مقبول ترین لیڈر جیل میں ہے. یہ جناب اب بہانے بناتے ہیں کہ مظلوم کے اندر کیڑے نکالتے ہیں کہ مظلوم نے یہ کیوں کیا, مظلوم نے وہ کیوں کہا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً ڈیل لے لینی چاہیے, عمران خان کو سر نیچے جھکا کر معافیاں مانگنی چاہیے, کبھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی نرم بات آتی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں دیکھا لیٹ گیا. یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے, یہ ہر لحاظ میں ایک بغض کے اندر مبتلا ہے. جیسا کہ ابھی میں وہ طلعت حسین کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے پنجابی کے اندر ایک بات چیت کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ایک پبلک کی ہے. تو طلعت حسین نے ویڈیو پبلک کی کہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو دھرنا دینے والے پاکستان تحریک انصاف کے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کھا پی رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, یعنی ذاتی طور پہ مجھے لگا کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا کون سا دھرنا ہوتا ہے, میں نے اس پہ کافی تنقید بھی کی, لیکن اب جائز تنقید کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے بھوکے بھی رہے. ایسا ہوا کہ جب وہ کنٹین ونٹین بند کر کے چلے گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور کھانا اندر لانے نہیں دے رہے تھے. وہ وقت بھی ان لوگوں نے دیکھا وہاں پہ. یہ جو پہلا دن تھا نا جمعے والا دن, یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے, یہ ٹائم بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو پہلا دن جمعے والا دن جب صحافی بھی وہیں پہ گھوم رہے تھے, یہ اس دن تو کنٹین بھی کھلی تھی, کھانا پینا مل بھی رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ سختی شروع ہو گئی تھی اور وہ سختی ہوتی ہوئی سب نے دیکھ بھی لی تھی. لیکن دیکھیں نا بغض کا کوئی علاج نہیں ہے. طلعت حسین نے نکال کے گئی, دیکھیں جی یہ تو اندر موجے کر رہے تھے, یہ کس طرح کا دھرنا تھا. تو یہ لوگ بیچارے لا علاج ہیں, ان کی تکلیف جو ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نواز شریف کو یہ لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے اقتدار میں تو لے آئے, لیکن وہ عوام میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور یہ بات انہیں لگاتار تکلیف دے رہی ہے. ان کو خود بھی لوگ اب سیریس نہیں لیتے, اور یہ کبھی بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, قتل و غارت گیری کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ نہیں بولیں گے کہ پنجاب کے اندر 900 قتل ہو گئے پچھلے 8 مہینے میں, اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. یہ لگژری طیارہ انہوں نے لے لیا ایک, اس پہ بات نہیں کریں گے. اور اچھا ایک کے بعد ایک یہ بہانے بناتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے جھوٹے ہیں یہ کہ رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. یعنی گلف سٹریم کا لگژری ترین جہاز انہوں نے لیا ہے. تو یہ جہاز کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ اگر 1 گھنٹہ یہ فلائی کرتا ہے نا تو یہ 18-19 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کے 1 گھنٹے کے آپریشن پہ. اس کی کاسٹ ہے فلائنگ کی. پھر ہر سال اس کے اوپر جو ہے اس کی مینٹیننس کے اوپر شروع میں ذرا کم لگتے ہیں, بعد میں بڑھتے جاتے ہیں. تو 1.5 سے 3 ملین ڈالرز تک جو ہے وہ اس کی سالانہ مینٹیننس ہے. یہ اتنا مہنگا طیارہ ہم نے لے لیا, جتنے کی ہم نے پوری ایئر لائن بیچی ہے نا پی آئی اے, اس سے کم پیسوں میں ہم نے یہ طیارہ لے لیا. یہ ہے ناظرین ٹوٹل اوقات پاکستان کے حکمرانوں کی کہ اپنے جھولے لینے کے لیے, اپنے انجوائے کرنے کے لیے دنیا کا لگژری ترین طیارہ لیا. بہت سارے ملکوں میں جو ہم سے زیادہ امیر ہیں, ہم سے زیادہ بہتر ہیں, ان کے حکمرانوں کے پاس بھی اتنا لگژری اور اتنا شاندار طیارہ نہیں ہے جتنا شاندار اب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے. یہ طیارہ اڑتا اڑتا بھی رہا ہے, اس کی ابھی ریکارڈ بھی آ گیا. کبھی سیالکوٹ گیا, کبھی میاں والی گیا, کبھی ان نون جگہوں پہ گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا کہاں سے واپس آیا. لاہور میں بھی اڑتا رہا, جھولا شولا لاہور میں بھی لیا اس نے, لگ بھگ 52 منٹ کا 55 منٹ کا. تو یہ جو طیارہ ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب یہ تو ہم ایئر پنجاب کے لیے لے کر آئے. ایئر پنجاب جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا طیارہ پہلے ایئر لائن بنتی ہے, اس کے بعد طیارے آتے ہیں. ایئر لائن بنتی ہے, بھرتیاں ہوتی ہیں, دفتر بنتے ہیں, اینڈ میں طیارے آتے ہیں. یہ جناب طیارہ پہلے پہنچ گیا. کیسا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ. پھر وہاں پہ ٹاؤٹ مزید اٹھتے ہیں, درباری اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے لے کر آئے کہ اس کے اندر مریضوں کو منتقل کریں گے.
یار ویسے حد ہے بے شرمی کی. مریضوں کو منتقل پوری دنیا میں امریکہ سمیت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے اتنا لگژری طیارہ رکھا گیا ہو. ایسی عیش و عشرت. تو یہ سب جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی ویڈیو یہ بنا کے جاری بھی کر دے, ایک دو ویڈیوز مریض لیٹا ہوا ہو, کیونکہ وہاں پہ صوفہ کم بیڈ بھی لگا ہوا ہے, بڑا کمال قسم کا لیٹنے کی جگہ بھی ہے اس طیارے میں. تو 19 بندوں کے طیارے میں ہو سکتا ہے اکا دکا دفعہ تنقید سے بچنے کے لیے یا دو نمبری کرنے کے لیے حرکت یہ کریں. بہرحال عاصم منیر کے اوپر یہ ایک طرح کا دباؤ ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کا نام نہیں لیتے, آپ عمران خان کا علاج تو کروائیں. اب عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کو ضمانت مل جاتی ہے تو ہم ان کو سیدھا اسپتال لے کر جائیں گے, الشفا اسپتال لے کر جائیں گے اگر ضمانت منظور ہو جاتی ہے. اور یہ ڈوگر صاحب تو کیس ہی نہیں لگا رہے عمران خان صاحب کا. اور علیمہ خانم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی تبھی ممکن ہے جب جسٹس سرفراز ڈوگر کیس کی سماعت کریں گے. جب ضمانتیں ملیں گی تو اسی وقت عمران خان صاحب کو جیل سے سیدھا الشفا اسپتال لے کر جائیں گے, یہ جناب انہوں نے کہا. اب ناظرین آئے آپ ایک اور بات کی طرف کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے نا آج ایک بڑا اہم دن ہے, اور مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو گیا جب طاہر اشرفی کو لانچ کیا گیا. مولوی طاہر اشرفی ایک درباری مولوی ہیں, سرکاری مولوی ہیں. انہیں ہمیشہ اس موقع پر لانچ کیا جاتا ہے جب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گیم ڈالنی ہوتی. جب بھی عاصم منیر صاحب نے کوئی نیا کٹا کھولنا ہوتا ہے تو پہلے یہ مولوی لانچ کیا جاتا ہے اور یہ آ کر بتاتا ہے, اور یہ اس کی اسلامی افادیت بیان کرتا ہے. یعنی بہت ہی بے شرمی کی حد تک یہ جاتے ہیں طاہر اشرفی صاحب نا. تو طاہر اشرفی صاحب جناب اب لانچ ہو گئے, اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کا دن ہے 19 تاریخ. امریکہ میں جو ہے وہ صبح ہو جائے گی, اور یہ جو دن امریکوں کے پاکستان میں جب دن گزرتا ہے تو پھر امریکہ میں دن شروع ہوتا ہے. آپ یہ ویلاگ رات کو سن رہے ہیں تو اب امریکہ میں کاروائی ہو رہی ہے, تو میں آپ کو صبح والے ویلاگ میں تفصیلات بتاؤں گا. تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا ہے ان ممالک کو جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ بورڈ آف پیس یا بورڈ آف نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے اوپر اب عمل درآمد کریں گے اور اس کی سب سے توثیق لیں گے. اب یہاں پہ اناؤنس کیا جائے گا فوجیں کون کون سی آ رہی ہیں. پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہتی ہے, یا پاکستانیوں کو کم سے کم ایسا یقین دلانا چاہتی ہے کہ ہماری فوج غزہ میں جا تو ضرور رہی ہے, لیکن یہ قوم کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ فوج غزہ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہی, یہ کوئی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنے کے لیے جا رہی ہے. کسی عمارت کی سیکیورٹی کر لی, کسی بندے کی سیکیورٹی کر لی, کسی اور فرد کی سیکیورٹی کر لی, کسی پروجیکٹ کی سیکیورٹی کر لی. کوئی بفر زون بنائے گا اسرائیل اپنے اور فلسطینیوں کے بیچ میں, اس بفر زون کے اندر ڈیوٹی کر لی. تو اس قسم کی ڈیوٹیاں, یعنی کوئی آپریشنل ڈیوٹی یہ وہاں پہ کرنا نہیں چاہ رہے, یہ قوم کو یہ بتائیں گے. لیکن دیکھیں یہ بات مانے گا کوئی نہیں, کیونکہ یہ غزہ سٹیبلائزیشن فورس ہے. اس کے اندر جتنے ممالک ہوں گے نا, یہ فورس جو بھی کام کرے گی اس کا برڈن ان تمام ممالک پر آئے گا, اور یہی امریکہ کا فارمولا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا سمارٹ موو کیا. وہ سارا برڈن جو اکیلے نیتن یاہو کے اوپر آتا تھا وہ برڈن ڈونلڈ ٹرمپ نے شفٹ کر دیا بہت سارے مسلمان ملکوں پر جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہے. اور اب جو فوجیں آئیں گی لڑائی کا برڈن ان سب کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا چین آف کمانڈ تو ایک ہی ہے. پاکستان کی فوج کوئی بھی کاروائی کرتی ہے, یعنی ایئر فورس نے طیارے گرائے تو عاصم منیر نے بھی اس کا کریڈٹ لیا, پورے پاکستان نے اس کا کریڈٹ لیا, پوری فوج نے لیا. تو اسی طرح اگر کسی جگہ پہ ایک فوجی اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اس کا امپیکٹ پوری فوج کے اوپر آتا ہے. تو یہ جو فوج وہاں پہ جا رہی ہے مختلف ممالک کی, یہ جو بھی کرے گی اس کا امپیکٹ سارے ممالک کے اوپر آئے گا. اب دیکھیں نا یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاف کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حماس وہاں پہ رہ پائے. ہم حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, حماس کو غیر مسلح کریں گے, انہیں ہم وارننگ دے رہے ہیں. اور یہ کام اگر حماس خود نہیں کرے گی تو وہ مسلمان ممالک جو اپنی فوج دے رہے ہیں ان کے فوجی یہاں پہ آ کر یہ کام کریں گے. اب سرنگیں صاف کرنی ہے, حماس کو غیر مسلح کرنا ہے, فلسطینیوں کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار نہ بچے, اور دوسرا کوئی بھی فلسطینی اسرائیلیوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کر سکے. دیکھیں نا نیتن یاہو کی اپروول کے بغیر تو پاکستان کی فوج غزہ میں نہیں جا سکتی, اور یہ پہلا تاریخی موقع ہے جب پاکستان کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کرنے جا رہا ہے, یعنی مل کر بیٹھ رہے ہیں پاکستان اور اسرائیل. یہ آج پہلا موقع ہے, اور یہ ترہ امتیاز شہباز شریف صاحب کو ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ہے کہ انہوں نے یہ دن دکھایا اس قوم کو کہ اس وقت کی جو موجودہ تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا جنگی مجرم جسے بہت سارے یورپی ممالک اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتے, ایک ایسا شخص جس کے اوپر عالمی سطح پہ کیسز چل رہے ہیں اور سب سے بڑا جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے نیتن یاہو, اس کے ساتھ شہباز شریف جا کر بیٹھ رہے ہیں. بہت بڑا حوصلہ چاہیے, بہت بڑا دل چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور لیڈر یہ کام نہیں کر پایا. دیکھیں نا یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ
اگر پاکستان کا فوجی جرنیل یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ایک طرف کھڑی ہو جائے تو چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں. عمران خان اگر ایک گاڑی بھی خرید لیتا نا فرض کریں ان حالات میں, تو پاکستان کے میڈیا نے پٹ سے آپا کر دینا تھا, تتے توے پہ بیٹھ جانا تھا, انہوں نے رو رو کے زمین آسمان کے کلابے ملا دینے تھے. لیکن مریم نواز 11 ارب روپے کا طیارہ بھی لے لے, پی آئی اے کی ٹوٹل ویلیو جتنے میں پی آئی اے بیچی ہے اس سے مہنگا طیارہ لے لے اگر مریم نواز, تو پاکستان کا میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا. سرکاری ملازمین 10 دن سے بیٹھے ہوئے پنجاب کی سڑکوں پہ, انہوں نے ترابی بھی وہیں پڑھی ہے, سحری بھی وہیں کی ہے اور افطاری بھی, لیکن کسی کو پرواہی نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا, وہ بیچارے اپنے مطالبات لے کر آئیں گے جناب ہماری بات تو سن لیں آپ. تو یہ جب آپ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا, تو پھر پاکستان جیسے ملک میں آپ جو مرضی کرتے ہیں. ابھی پاکستان میں کوئی ہار جائے کوئی جیت جائے, ہاکی کی بری حالت ہو جائے ہاکی کی اچھی حالت ہو جائے, کسی کو نوکری ملے کوئی استعفیٰ دے, مولوی چاند دیکھنے چھت پہ چڑھے چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے, ہر جگہ پہ فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں نا, پاکستان کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز میں کھڑا ہو کر فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. اور عمران خان کی بہن نے ایکسپوز کرتے ہوئے انہیں یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ کا نام نہیں لیتے, آپ میرے بھائی کا علاج کروانے دیں. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے جس کو کچھ ٹاؤٹس اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, ہار گئے, ڈر گئے, ان کا نظریہ بک گیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ رجیم اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ یہ پاگلوں کو اکٹھا کر رہا ہے. آزاد کشمیر میں کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت, جس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ 1000 بندہ قتل کر دیا جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ پولیس کے اندر ہے اور پولیس نے 900 بندہ مار بھی دیا ہے یہ 8 مہینوں میں. اس شخص نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری یہ رائے ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ 1000 بندہ قتل کر دیا جائے اسٹریٹ اوے. ایسے ذہنی مریض جو ہیں اس کو ادارے سے نکالنے کی بجائے اس کو آئی جی لگا دیا آزاد کشمیر میں. آپ اندازہ کریں. اب آزاد کشمیر کے لوگ اپنی خیر منائیں کیونکہ انسانوں کو قتل کرنے کا خواہش مند وہ آزاد کشمیر میں آ کر آئی جی لگ گیا اور اس نے اپنا بیان واپس لے کر معافی بھی نہیں مانگی. اندازہ کریں آپ, یہ ہے جناب ان کی صورتحال. اب ناظرین ایک اور ہمارے پاس خبر ہے, وہ یہ کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کا جو کیس ہے وہ جج آصف صاحب کی عدالت میں لگا. آصف صاحب وہی جج ہیں جن کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل کر قتل کر دیا سڑک کے اوپر, نان کسٹم گاڑی چلاتے ہوئے, اور اوور سپیڈ تھا, اس کے بعد لائسنس بھی نہیں تھا. لیکن ان کے بیٹے کو 2 قتلوں کے بعد فوری طور پر یعنی ان کو ریلیف مل گیا, انہیں فوری طور پہ باعزت بری کر دیا گیا, وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ چند دنوں کے اندر 2-4 دن کے اندر گیم ہو گئی. تو جج صاحب کی موجیں لگ گئی. جج صاحب کا بیٹا قتل بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی جج کے پاس ایک حاملہ خاتون اور اس کے شوہر جن کے پاکستانیوں پہ بہت احسانات ہیں, انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, ان کا کیس آیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ جج جس نے اپنے بیٹے کو تو 2-4 دن میں انصاف دلوا دیا, اور جو مر گئی عورتیں وہ تو مر گئی, ان کا تو اس نے سوچا بھی نہیں. اب جو قتلوں کے اوپر اپنے بیٹے کو گھر لے جا سکتا ہے وہ ٹویٹ کے اوپر ایمان مزاری کو کتنا عرصہ اندر رکھے گا. اب یہ امتحان ہے. اس نے نوٹس تو جاری کر دیا لیکن ٹائم نہیں بتایا کہ اگلے ہفتے ہوگا یا کب ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کل آ جائے اور کل ضمانت دیتا. جیسے اپنے بیٹے کو نکالنے کی جلدی تھی جس نے 2 قتل کر دیے تھے, اتنی جلدی یہاں پہ بھی دکھائے نا کہ جہاں پہ ایک صرف ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو ناظرین ایک چیز میں اینڈ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں, یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ساروں کے اوپر ہی حملہ آور, کبھی اس کے اوپر حملہ, کبھی اس کے اوپر حملہ, کبھی اس کو یہ کہہ دیا اس کو وہ کہہ دیا. یہ میرے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کرو وہ کرو, میں الیکشن لڑاتا ہوں, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا. تو میں گنڈا پور کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والا کیمرہ اور یہ والا قلم یہ ہے میرا ہتھیار, میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں اور اسی سے لڑتا آیا ہوں. میں نے کمپرومائز نہیں کیا ایک دن بھی. گنڈا پور اتنی مار تم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی میں نے کھائی ہے. گنڈا پور صاحب میں اگر آپ کی طرح ہوتا نا تو آج اسلام آباد میں یا لاہور میں بیٹھا ہوتا, میری فیملی دربدر نہ ہو رہی ہوتی, میں دھکے نہ کھا رہا ہوتا, میں ان حالات کے اندر کبھی نہ ہوتا جس تکلیف سے میں اور میرا خاندان پورا گزر رہا ہے. تو آپ کی طرح ہم بھی موجیں کر رہے ہوتے, کبوتر اڑا رہے ہوتے, گھوڑے بگا رہے ہوتے, وہاں پہ پاکستان کے اندر میلے ٹھیلے انجوائے کر رہے ہوتے. پروٹوکول تو تم انجوائے کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ تو عمران خان نے تمہیں بنایا تھا, سارا کنٹرول تو تمہیں دیا تھا. تو کمپرومائز ہونے کی بجائے کھڑے ہو جاتے نا اپنے پیروں پہ. میں نے تو نہیں کہا کبھی بھی پاکستانیوں کو کہ میرے ساتھ چلو, میں پہلی گولی کھاؤں گا اور میں تمہیں لے کر نکلوں گا اور جا کے ہم انقلاب لے کر آئیں گے. میرا تو کام قلم کا اور کیمرے کا ہے, وہ کام میں کر رہا ہوں اور اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور میں نہیں کر رہا. میں نے کہا تھا میں کھڑا رہوں گا, میں کھڑا ہوں. تمہارا کام تھا اور تم نے کہا تھا کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا, اور تم نکلے. تم ایک دفعہ ڈی چوک گئے, وہاں سے بھاگ گئے. تم دوسری دفعہ ڈی چوک گئے اور وہاں پہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے.